عزاداران مولا امام حسین کو خبر دی گئی، مولا حسین آئے ہیں دوڑتے ہوئے بھائی کے پاس، لیکن جب امام کے پاس پہنچے زہر کے بارے میں معلوم ہوا تو سید الشہداء نے دلاسا اور تسلی دیتے ہوئے امام حسن سے کہا کہ بھیا آپ غم نہ کریں، ظالموں نے پہلے بھی کوشش کی تھی لیکن اللہ نے آپ کو بچا لیا ہے، انشاءاللہ اس دفعہ بھی آپ محفوظ رہیں گے۔ مولا امام حسن نے جناب امام حسین سے کہا حسین ذرا اس تشت کے کپڑے کو ہٹانا۔ امام حسین نے کپڑے کو تشت میں سے ہٹایا تو دیکھا کہ خون کے ٹکڑے تشت میں بکھرے ہوئے ہیں۔ اپنا امامہ اتارا، امام حسن کو اپنے سینے سے لگا لیا، روتے ہوئے کہا بھیا یہ کس قسم کا زہر دیا گیا ہے؟ آپ کے خون کے ٹکڑوں کا مشاہدہ کر رہا ہوں۔ ایک جملہ میں کہوں، شاید امام حسن نے کہا ہو اے حسین تو نے یہاں میرے خون کے ٹکڑے دیکھے ہیں، نہ جانے کربلا میں تم کس کس ٹکڑے کا مشاہدہ کرو گے۔ حسین جو دن تم پر آئے گا وہ کسی پر نہیں آنے والا۔ عزاداران مولا بس غلام نے آواز دی، اب دونوں بھائی ہیں، باہوں میں باہیں ڈالے، گریہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ غلام نے آواز دی، کہا آقا آپ کی بہنیں خبر سن چکی ہیں، زینب ام کلثوم تشریف لا رہی ہے۔ جو ہی سنا زینب ام کلثوم آ رہی ہے، امام حسن نے فوراً تشت کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ امام حسین سے کہا حسین اگر میری داڑھی پہ خون کی کوئی آثار نظر آ رہے ہیں تو ذرا اپنے اس کپڑے سے میری داڑھی سے خون کو صاف کر دو۔ بھیا کس لیے؟ کہا سنا نہیں زینب آ رہی ہے۔ حسین اس کیفیت کو زینب برداشت نہیں کر سکے گی۔ ہاتھ جوڑ کے امام حسن سے ایک جملہ کہوں، مولا یہاں آپ یہ برداشت نہیں کر پا رہے کہ تشت میں موجود خون کے ٹکڑے زینب نہیں دیکھ سکے گی۔ یہی زینب کبریٰ کربلا کے میدان میں 70 قدم کے فاصلے سے حسین کے گلے پر چلتی چلی۔ اجرکم اللہ۔ حسن کا پرسہ ہے عزاداران مولا، غریب امام ہے۔ آج بھی میں اور آپ امام حسین کو تو امام حسین کی زری کے پاس جا کر بھی پرسہ دیتے ہیں، کربلا میں بھی جا کر امام حسین کا پرسہ دیتے ہیں، لیکن مدینے جا کر حسن کا پرسہ میں اور آپ نہیں دے پاتے۔ ہمیں قبر کے سامنے کھڑے ہونے نہیں دیتے کہ کھڑے ہو کر دو آنسو قبر حسن پر بہا سکے۔ بس موقع ہے حسن کے نام کا پرسہ ہے۔ بس آخری دو جملے کہوں، عزاداروں سب کو جمع کیا اپنے گرد، وصیتیں کر لی امام حسن نے، امام حسین کی امامت کے بارے میں خبر دے دی، سب کی امام حسین کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیے۔ اب اس کے بعد تمام افراد سے کہا مجھے اکیلا چھوڑ دیں، میں تنہائی میں پروردگار سے کچھ مناجات کروں۔ سب جانے لگے۔ جناب فروا نے بھی 3 سال کے قاسم کا ہاتھ پکڑا، دروازے کی طرف جانے لگی، آواز دی کہ فروا ذرا بات سننا، تھوڑی دیر کے لیے قاسم کو میرے پاس لے کے آنا۔ عزاداروں باپ کے پاس آ کر قاسم باپ کے سینے سے لگا ہے، نہ جانے قاسم کو اپنے سینے سے لگا کے قاسم کے کانوں میں کربلا کی خبر دے دی ہوگی، بتایا ہوگا کہ چچا پہ کیسے قربان ہونا ہے۔ اجرکم اللہ زیادہ۔ بس مدینے میں کوہرام برپا ہو گیا۔ اہل مدینہ نے سنا کہ اے مدینے والوں نبی کا نوازا دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، سبز تباہ حسن مجتبی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تشییع جنازہ کے لیے سب آگے، دستور دنیا ہے، رسم دنیا ہے۔ جب جنازہ مرد آمادہ کرتے ہیں، تیار کرتے ہیں، اس کو کفن دیتے ہیں تو آخری دفعہ دیدار کرانے کے لیے خواتین میں لے جا کر جنازہ رکھ دیا جاتا ہے۔ اب ذرا تصور کرو گے امام حسن کا جنازہ بھائیوں نے لا کر، محرموں نے لا کر بہنوں کے درمیان، بیٹیوں کے درمیان رکھا ہے۔ حسن کی یتیم بچیاں ہیں
جو لپٹ لپٹ کے رو رہی ہے جنازے سے، جناب زینب و ام کلثوم گریہ کر رہی ہے، لیکن عزاداران مولا زیادہ کوہرام اس وقت برپا ہوتا ہے جب جنازے کو خواتین کے درمیان سے اٹھایا جاتا ہے۔ نہ جانے کیسے عباس میں اٹھایا ہے جنازہ، کوہرام برپا ہو گیا، لیکن زینب نے حسن کی یتیم بچیوں کو سنبھال لیا ہے، اب تسلی اور دلاسے دے رہی ہے۔ دستور دنیا ہے، جب جنازہ گھر سے رخصت ہو جاتا ہے، اب بڑی عمر کی خواتین، بہنیں، مائیں بچیوں کو، جوان بیٹیوں کو تسلی دیتی ہے، دلاسا دیتی ہے، کسی کو پانی پلایا جاتا ہے، کسی کو حوصلہ دیا جاتا ہے۔ اب کیفیت یہی تھی، لیکن جناب زینب کبریٰ نے دیکھا کہ گھر کا دروازہ دوبارہ کھلا، حضرت عباس تلوار حمائل کیے ہوئے داخل ہوئے۔ عباس کے چہرے کو دیکھ کر زینب کبریٰ نے کہا عباس خیریت ہے، کیا ہوا؟ کہا تھوڑی سی جگہ بنا دے، جنازہ واپس لے کے آ رہے ہیں۔ بی بی نے کہا عباس کبھی بھی تو ایسا نہیں ہوا، کوئی جنازہ گھر سے جائے واپس نہیں آتا ہے، یہ کون سی رسم آ گئی ہے؟ مولا عباس نے کہا بہن حسن کے جنازے میں اتنے تیر مارے امت نے، کفن کا رنگ تبدیل ہو گیا ہے۔ اجرکم اللہ، آخری جملہ کہنے لگا ہوں، کفن کا رنگ بدل گیا ہے۔ آقا حسین نے کہا ہے کہ دوبارہ کفن دینا ہے۔ عزادارہ نے بولا لے جنازہ، جنازے سے تیر نکالیں گے۔ نہ جانے کیسے برداشت کیا ہوگا بہنوں نے، کیسے برداشت کیا ہوگا بیٹیوں نے۔ اب اگلا جملہ سنیں گے، امام حسین نے جناب زینب کبریٰ سے کہا بہن وہ جو جنت سے لایا ہوا کفن تھا وہ ذرا لے آئیے۔ ایک دفعہ سوالیہ نظروں کے ساتھ جناب زینب نے امام حسین کی طرف دیکھا، سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ جنت سے 5 کفن لائے گئے تھے، جس میں سے پہلا نبی کو دے دیا گیا تھا، دوسرا جناب سیدہ کو دیا گیا تھا، تیسرا امیر المومنین کو، چوتھا کفن حسن کو دے دیا تھا۔ اب زینب کو یہ پتا تھا 5واں حسین کا ہے، اس لیے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو حسین نے کہا بہن پریشان نہ ہو، یہ 5واں کفن بھی حسن کے لیے ہی تھا، حسین کا کفن کربلا کی خاک۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ